لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. جی الحمدللہ دو صورتوں کی میں نے آپ کے سامنے قراءت کی، ایک سورۃ التین اور سورۃ الشرح، سورۃ الشرح. اچھا، اب ان دونوں صورتوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم گرامر پہ بات کریں گے، مختصر سے اس کا درس بھی انشاءاللہ آخر میں کریں گے. اور مشورہ ہے آپ ساتھیوں سے کہ اب اگر صرف ہم سنیں گے تو چیز ہمیں، ہر آدمی کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، لیکن یہ میرا مشورہ ہے، اس کے اندر آپ مزید بہتر اس کو کر سکتے ہیں. مشورہ یہ ہے کہ صورتوں کے جو الفاظ مشکل آتے ہیں ان کو آپ ایک پراپر پرماننٹ نوٹ بک بنا لیجئے، یعنی آپ کی وہ سمجھ لیں ایک ڈائری بن جائے، ایک فکس سی. اس میں بھلے اس صورت پوری آیات نہ لکھیے، اس میں سے ایک لفظ جب میننگ لکھیں گے نا تو انشاءاللہ پکا ہو جائے گا. یہ دیکھیے میں یہ سارا کام کرتا ہوں، پرنٹنگ بھی کی ہے. مجھے اس بات کا خوف تھا کہ میں اس پرنٹنگ کی حفاظت کیسے کروں گا، لیکن اللہ نے اس کے لیے میرے دل میں بات ڈال دی. میں نے وائف سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا بھی آپ پرنٹنگ کریں، لیکن یہ کہ آپ ایک پرماننٹ فائل بنا لیں، پرماننٹ پیجز بنا لیں، اس طرح سکیٹرڈ نہ ہوں، سپارے کے ساتھ ساتھ ایک سپارے کے 30 سیٹ بنا لیں، اپنا کام کریں، محنت کریں. وہ محنت آپ کی ایک پوری لائف کے لیے وہ فکس ہو جائے گی اس کے اندر. وَالزَّيْتُونِ، ہاں جی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. والتین، التین کون سا ناؤن ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ ناؤن ہے. ناؤن کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن دوبارہ سے ریپیٹ کہ الف لام کبھی بھی فعل میں نہیں آتا، الف لام کبھی فعل میں ال کی صورت میں نہیں آتا. پھر پیچھے کیا ہے، یہ کون سی حالت ہے؟ جر ہے، رفع ہے، نصب ہے؟ جر کیوں ہے؟ واو قسمیہ، قسم کھائی جا رہی ہے. والتینی، اور تین ان کسے کہتے ہیں؟ انجیر کو، کہ انجیر کی قسم کھائی جا رہی ہے. پھر آگے واو حرف عطف. عطف کیا ہوتا ہے کہ پیچھے والا سلسلہ وہ کیری کر لیتا ہے اپنے ساتھ، اس کے میننگ کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے کہ قسم کا اطلاق اس پہ بھی ہوگا. والزیتونی، یہ بھی ہمارا معرفہ ایک بڑی نون چیز ہے، زیتون، اور یہ حالت جر ہے، دونوں حالت جر، قسم کھائی جا رہی ہے. والتین والزیتونی، یعنی قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. آگے کیا ہے جی؟ وطور سینی، نا نو نی، ہاں جی، نینا، ہاں جی، کیا ہوگی جی؟ وطور سینین. یہ واو حرف عطف کیا مطلب ہوا؟ قسم کیری ہوگی. طور سینین، طور سینا، وہ پہاڑ جو طور والا ہے یہ اس کا نام ہے طور سینا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طور سینین. مرکب اضافی کے طور پہ آ رہا ہے. واو حرف جو قسمیہ ہے اس نے طور کو جر کر دیا، اور قسم کس کی؟ طور سینا کی، اس پہاڑ کی قسم. یہ انشاءاللہ ہم درس میں دیکھیں گے کہ یہ قسمیں کیا ہیں، کیوں ہیں، کیا وجوہات ہیں. یہ واقعی یہ تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور
سٹوری ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں، وہ انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے۔ تو یہاں سے پتہ چلا واو قسمیہ، والتین جر چلا گیا، تین کی قسم، واو حرف عطف، زیتون بھی جر چلا گیا، زیتون کی قسم، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم۔ آگے کیا ہے جی؟ لقد، ہاں جی، ہاں، واہ ہادل بلدل امینی۔ پھر واو حرف عطف، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قسم جو ہے وہ کیری ہوگی، آگے آ رہی ہے۔ ہاذا اشارہ، کیسا اشارہ؟ یہ قریب کا اشارہ، یہ واحد مشار الیہ، ہاذا معرفہ ہے تو مشار الیہ بھی معرفہ آ رہا ہے، یعنی یہ کوئی کمپلیٹ جملہ نہیں بلکہ مرکب اشاری ہے کہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہاذا البلد، یہ شہر۔ البلدی جر کیوں چلا گیا؟ واو قسمیہ کی وجہ سے۔ یہ کیسے ہوا کہ ہاذا البلد مرکب اشاری ہے، واو قسمیہ نے ہاذا پہ بھی اثر کیا، اور ہاذا چونکہ جب اشارہ جر چلا گیا تو مشار الیہ خود ہی جر چلا گیا۔ اب یہاں پہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو ہے یہ اس وقت حالت جر میں ہے، یہ حالت جر میں ہے، لیکن یہ مبنی اسم ہے جس کا آپ کو جر ہونا ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن یہ واو جو قسم کیری کر رہا ہے وہ اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ یہ حالت جر میں ہے۔ پھر اگر ڈاؤٹ ہو تو اگلا کنفرم کر رہا ہے کہ وہ جر اس کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ اس نے اس قسم کا اثر لیا ہے۔ اس شہر کی قسم، اب اس مرکب اشاری میں یہ جو آپ کا بلد ہے یہ ہے موصوف، کیا ہے جی؟ موصوف ہے، یہ اس کی صفت بیان ہو رہی ہے، امن والا شہر، قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ تو دیکھیں واو قسمیہ چلا وہاں تک گیا۔ میں جب اس سورہ کی تلاوت کیا کرتا تھا، میں جب لرننگ فیز تو انشاءاللہ تھا، موت تک چلے گا، جب عربی کو سمجھ رہا تھا اور ساری کوششوں میں مصروف تھا، تو میں یہاں پہ پھنس جاتا تھا کہ یار یہ ہاذا البلد ہی کیوں ہو گیا۔ جب بھی میں نے قرات کرنی نماز میں تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا اٹک جانا، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہاذا البلد ہونا چاہیے، لیکن یہ بلد ہی کیوں جا رہا ہے۔ یہ مجھے تب کلیئر ہوا جب میں نے آپ لوگوں کو گرامر کی کلاس پڑھائی تھی۔ وہ اس کلاس پڑھانے کے دوران اللہ تعالیٰ نے میرے جو بند خلیے تھے ان کو کھولنا شروع کیا، پھر مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ پیچھے سے قسم کیری ہو رہی ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے، ڈائریکٹ اشارہ ہو رہا ہے، ہاذا البلد، یہ شہر۔ پھر آگے اس کی صفت بنا، کون سا شہر؟ امن والا شہر۔ تو اللہ نے کتنی قسمیں کھا لی؟ 1 2 3 4، 4 قسمیں کھا کے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب لام کیا ہے جی؟ یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ اور فعل ماضی ہے۔ کیوں فعل ماضی ہے؟ یہ خلقنا یہ فعل ماضی ہے۔ لام فعل ماضی میں قد کے اوپر جو لام استعمال ہوتا ہے وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، وہ ایک یعنی قد خود ایک ویٹ کے لیے آ رہا ہوتا ہے، لیکن لام تاکید اس کے اوپر مزید ویٹ کے لیے آتا ہے۔ تو لقد کا مطلب ہو گیا ضرور بالضرور، تحقیق، بلا شبہ، بے شک۔ فعل ماضی، مادے کے حروف کیا ہیں جی؟ خا لام قاف۔ فاعل کون ہے؟ نحن فاعل ہے، اس کے اندر مستتر ہے، چھپا ہوا ہے۔ چھپا ہوا کیسے ہے کہ پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ گردان کا کوئی بھی پارٹ آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فاعل اس کے اندر بلٹ ان موجود ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نا اس کا فاعل ہے۔ خلقنا معنی کیا ہوا؟ ہم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا، یقیناً بے شک تحقیق ہم نے پیدا کیا۔ اب یہ ایک ایسا متعدی فعل ہے، اس کو مفعول چاہیے، اور وہ مفعول کیا ہے؟ الانسان، حالت نصب۔ ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی حرف جر،
فی حرف جر اور آگے جا، جو ہی حرف جر آیا تو اگلا پورا مجرور ہو گیا. یہ اس وقت ایک آپ کے سامنے مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہے. حسن ان کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ اچھا. حسن ان اچھا. انگلش میں کیا ہے؟ گڈ، بیٹر، بیسٹ. عربی میں نہیں ہے. عربی میں دو ہیں، یا پھر گڈ ہے یا پھر بیسٹ ہے. لیکن پھر وہ بیسٹ کو ڈفرنٹ طرح سے وہ لاتے ہیں. یا تو بیسٹ کے کمپیریزن میں کچھ لائیں گے، یا پھر کمپیریزن موجود نہیں ہوگا، ڈائریکٹلی کہہ دیں گے بس یہی بیسٹ ہے. وزن کیا ہے جی اس کا؟ اس کو کہتے ہیں اسم التفضیل. فضیلت سے اس کو سیگریگیٹ کرنا، کسی چیز کو اہمیت دے دینا. اسم التفضیل کا صیغہ ہے، اس کا وزن ہے خاص جس سے پہچانا جاتا ہے یہ، اور وہ ہے افعلوا کا وزن ہے. افعلوا کا وزن ہے، یہ اسم التفضیل کا صیغہ ہے. اس کا مطلب کہ اس کو سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ لایا جا رہا ہے. اب افعلوا فعل مضارع میں واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ اس سے میچ کر جاتا ہے. لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہ نہیں ہے؟ اگلا جر جائے گا، جو نیکسٹ ہے وہ جر جا رہا ہوگا یا مرکب اضافی کسی کنڈیشن بن جائے گی، تو وہ بتائے گا کہ یہ وہ فعل مضارع نہیں ہے بلکہ یہ اسم التفضیل ہے. انشاءاللہ قرآن میں یہ آئیں گے تو وہاں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہر دفعہ ایسے ہی ریپیٹ کروں. تو نارملی تھا احسن تقویم، بہترین طریقے سے بنانا. تقویم کہتے ہیں سانچہ. کیا کہتے ہیں جی؟ سانچہ، ڈائی، ماڈل بنانے کا جو ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کو. سو احسن تقویم، سب سے بیسٹ. اچھا، اسم و تفضیل کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. اللہ اکبرو. اب یہاں پہ مولانا مکی صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، لائیو تھا میرا خیال ہے، شاید میں بیٹھا تھا وہاں پہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے نا اللہ سب سے بڑا ہے، یہ غلط ہے. یہ گرامر کے حساب سے بھی صحیح ترجمہ نہیں ہے. اللہ ہی بڑا ہے. سب سے بڑے سے مراد وہ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب اور بھی بڑے ہیں کہ جن کے ساتھ کمپیریزن کیا جا رہا ہے، تو یہ کمپیریزن نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری اردو لینگویج اتنی ویک ہے کہ وہ ہمارے مولوی جو ہیں وہ جب ترجمے بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ بھی بیچارے لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ آپ ان کو ہم کہہ رہے علماء غلط ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوشش کیا جائے جتنا کلوزسٹ جا سکیں. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو قرآن پاک میں کلوزسٹ ٹو دا گرامر ترجمہ ملے گا نا وہ سمجھنے میں مشکل ہوگا، اس کو آپ کو سمجھنے میں مشکل آئے گی. تو انشاءاللہ ہم جو یہ گرامر پڑھ رہے ہیں، جو ہم نے پڑھ لی ہے، یہ ہمیں ہیلپ کرے گی کہ ہم ترجموں کے کمپیریزن کو بھی سمجھ سکیں کہ علماء نے کہاں کیسے لکھا ہے. سو احسن تقویم یعنی بیسٹ طریقے سے بنایا. لقد خلقنا الانسان، یقیناً ہم نے انسان کو بنایا فی احسن تقویم، سب سے اچھے سانچے پر، سب سے بہترین اس کی تخلیق کی. یہ کیسے ہے، اس میں کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ درس میں بات کریں گے. یہ آیت بڑی 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 پیاری آیت ہے. آگے کیا ہے جی؟ اچھا، اللہ اکبر، اس کا اسی سورہ میں ایک اور اسم تفضیل آئے گا، وہ آپ نے پہچاننا ہے. ہاں جی، ثم رددناہ، اسفل سافلین. ثم پھر حرف عطف، پھر ہم نے کیا کیا؟ را دال، دال مادہ ہے، مضاف ہے. یہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ مرجنگ ہوئی ہوئی ہے. آخری دو ایک تو مرج ہو جاتے ہیں. کیا بنا جی؟ ردا یردو. کیا مطلب ہوا؟ ردا یردو، لوٹانا، لوٹانا کسی چیز کا لوٹانا. ردا یردو. ثم، اب یہ آپ غور کریں، یہ جو رددنا ہے یہ کون سا فعل ہے؟ رددنا فعل ماضی. رددنا
کیونکہ اگر آپ مضاف کی گردان کو فعل ماضی میں کھولیں، رد ردا ردو، ردت ردتا رددنا، پانچویں صیغے سے گردان نارمل ہو جاتی ہے. رددنا، رددتا، رددتما، رددتم، رددتی، رددتما، رددتن، رددتو، رددنا. ہم نے لوٹایا، فعل ماضی، فاعل کون ہے؟ نحنو. فاعل کون ہے؟ نحنو، مستتر ہے، ہم نے لوٹایا. میں نے آپ کو کئی بار یہ بات ریپیٹ کی ہے، میں کرتا ہی رہوں گا کہ جو ساتھ میں ضمیر جڑی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. ہم نے اسے لوٹایا. کسے لوٹایا؟ انسان کو. ہم نے پھر اسے لوٹایا کہاں لوٹایا؟ اسفل سافلین. یہ اسفل سافلین کیا ہے؟ اسفل سافلین، گہرائیوں میں سب سے گہرا. یہ پھر اسم و تفضیل ہے. آپ مکہ جاتے ہیں، حرم کا سامنے کو جو کبوتر چوک اور سارا علاقہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسفلا. وہ کہاں سے نکلا ہے؟ وہ سفلا سے نکلا ہے. سفلا سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ گہرائی، یعنی وہ پہاڑی سے گہرائی کی طرف وہ علاقہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں سے کیا ہے؟ اسفل سافلین، یعنی یہ اب اسم و تفضیل لایا گیا کہ انتہائی گہرائی میں. ابھی ہم اگر اسم و تفضیل پہ بولیں، احسانہ سے احسانو بنا، سب سے بیسٹ. اسقلو، سب سے وزنی. ابعدو، سب سے دور. اقربو، سب سے قریب. تو یہ وہی جو انگلش میں ہمارے تھے نا گڈ، اور وہ جو سپرلیٹو ڈگریز آتی ہیں، تو اس میں نارملی صفات ہی ہوتی ہیں ساری. اس میں سب ایڈجیکٹو کہتے ہیں نا اس صفات کو، تو ایڈجیکٹو ہی جاتے ہیں اس میں سپرلیٹو ڈگری میں. تو اب اس طرح ہم ایڈجیکٹو عربی میں نکال سکتے ہیں. وہ سارے کس وزن پہ آئیں گے؟ ہاں جی، افعالو پہ. لیکن اس کا وزن جب مؤنث میں جاتا ہے تو وہ اور ہے. اسفل سافلین. اچھا، اسفل حالت نصب میں آ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے کہ ہم نے اسے لوٹایا انتہائی گہرائیوں میں. انتہائی گہرائیوں میں اسے ڈال دیا. اب یہ جو مفعول حالت نصب میں ہے، اب یہ بھی ایک اس کا پہچان کا طریقہ ہے کہ یہ ایز اے ناؤن یوز ہو رہا ہے. تو یہ یہاں پہ دیکھیں جر چلا گیا تھا، یہاں پہ یہ نصب کھڑا ہوا ہے، یہاں پہ یہ مجرور ہو گیا تھا فی کی وجہ سے، لیکن ایکچولی یہاں پہ بھی یہ مفعول ہی تھا، تو فی کی وجہ سے متعلق بن گیا. حرف جر آنے کے بعد پھر وہ مجرور ہو جاتے ہیں، تو انہیں ہم پھر منصوب کہہ نہیں سکتے. تو فی محلی منصوب ہے، وہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے کہ انسان کو بنایا آسان، یعنی انسان کے بنانے کی حالت بیانی کس طرح بنایا گیا اسے. پھر اسفل سافلین، یہاں پہ پراپر نصب آ رہا ہے کیونکہ پیچھے حرف جر نہیں ہے، تو یہ مفعول ہے. آگے کیا ہے جی؟ اچھا، بعض علماء نے یہ جو رد یردو کا یہاں پہ ترجمہ بنانے کی طرح بھی کیا ہے کہ ہم نے پھر اسے، یعنی وہ جعلا، کر دیا، ہم نے اسے کر دیا انتہائی گہرائیوں میں. آگے کیا ہے جی؟ سافلون ہوتا ہے گہرا، یعنی وہ گہرائیوں کی گہرائی میں. یہ کمپیریٹو ڈگری میں آ رہا ہے نا، کمپیریزن ہو رہا ہے کہ جی جو گہرائیاں ہوتی ہیں اس کی جو ڈیپسٹ آف جو لیول ہوتا ہے نا، وہاں پہنچا دیا اسے انتہا درجے کی پستی میں. انشاءاللہ جب ہم درس میں آئیں گے تو اس کا پراپر ترجمہ سلیس میں دیکھیں گے وہاں پہ کیا ہے. آگے کیا ہے جی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. ہاں جی، اللہ نے کیا کیا؟ ثم رددناہ، ان انسانوں کو لوٹایا عطا گہرائیوں میں. پھر کیا کیا؟ سوائے ان لوگوں کے آمنو. اب یہ ریپیٹ ہے، یعنی اگر جمع کا صیغہ ہے ماضی کا کہ جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے. کیسے عمل کیے؟ الصالحاتی. تو یہ فعل بفاعل موجود ہے، اور یہ بھی فعل بفاعل ہے، اور یہ مفعول ہے کہ انہوں نے نیک عمل کیے. فا پس تو، لہم لام حرف جر، ہم، یہ ہم واپس کدھر آ گیا جی؟ ان لوگوں کے لیے. فلہم کیا ہے جی؟
اجرن، اجر نکیرہ آ رہا ہے، اجر ہے بہت بڑا، بڑا اجر ہے ان کے لیے. فلہم اجرن، کیسا اجر ہے؟ بڑا اجر ہے، لیکن وہ بڑا کتنا ہے اس کی مزید تفصیل آ رہی ہے. یہ جو غیر لفظ ہے یہ 4 طرح سے استعمال ہوتا ہے. تو آج ہم اس کا پہلا طریقہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کہیں پہ ہوتا ہے غیر اللہ، اللہ کے سوا، لیکن یہاں یہ سوا کے میننگ میں یوز نہیں ہو رہا، یہاں یہ نفی کے میننگ میں یوز ہو رہا ہے. یہ غیر ممنون ہے، یہ مرکب اضافی بن کے آ رہا ہے. یہاں پہ غیر مضاف ہے، غیرن ہے نا تو ہلکا ہوا ہے، ہلکا کیوں ہوا؟ مضاف ہے. غیرن سے غیر ہو گیا، مضاف بن گیا. ممنون، مضاف الیہ بن گیا. ممنون ہوتا ہے ختم ہونا، اور غیر ممنون نہ ختم ہونے والا. لیکن یہ یہاں پہ تو مضاف الیہ ہو گیا. جملے میں کیا پوزیشن ہے؟ جملے میں اس کی یہ پوزیشن ہے. سو فلہم، ان کے لیے، اجرن ایک اجر ہے. یہ یہاں پہ آپ کا مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر ہے. اب یہ موصوف ہے، دیکھیں اجر ہے نہ ختم ہونے والا، تو یہ اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. یعنی وہ کس قسم کا اجر ہے؟ کیسا اجر ہے؟ نہ ختم ہونے والا. تو یہاں موصوف ہے اجرن، اور اس کی جو صفت ہے وہ کیسی ہے کہ نہ ختم ہونے والا اجر ہے. مجھے بات سمجھ آئی؟ انشاءاللہ اس کی بھی آگے تفصیل ہم دیکھیں گے. آگے کیا ہے جی؟ فما یکذبک بعد بالدین. فا سیم حرف عطف. ما کیا ہے جی؟ وٹ، وٹ کیا جی؟ کیا. وٹ. یکذب کیا ہے جی؟ کاف ذال با، باب تفعیل میں سے. کیا مطلب؟ جھٹلانا. کذب یکذب، کذب یکذب. اور کاف کیا ہے؟ اچھا اس میں ہوا جو ہے وہ مفعول ہے، لیکن وہ مفعول کیا ہے؟ یہ ما ہی وہی مفعول ہے. ما یکذب یعنی کیا جھٹلاتا ہے. کیا جھٹلاتا ہے عمران؟ وہ کس چیز کی طرف ہے کہ کون سی چیز ہے. فما یکذب کا، یعنی کاف کون ہے؟ مفعول. کیا چیز ہے جو آپ کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ یعنی وہ کون سی چیز ہے جس نے جھٹلا دیا آپ کو؟ ان لوگوں نے جو جھٹلایا ہے آپ کا. ما یکذب، کیا چیز ہے جس نے جھٹلانے پہ ان کو راضی کر دیا؟ کس کو جھٹلانے پہ؟ بعدو کے بعد آنے والا مجرور ہوتا ہے. بعدو کے بعد آنے والا مجرور ہوتا ہے. نارملی یہ نصب میں آتا ہے، اور اگر اس کے بعد جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ موجود نہ ہو تو پھر یہ حالت رفع میں نظر آتا ہے. ادروائز یہ زبر کے ساتھ ملے گا آپ کو. اور پیش کی وجہ یہ کہ اس کے آگے والا موجود نہیں ہے، محذوف ہے. بالدینی. لیں جی یہ کون سا؟ یہ بھی اس میں تفصیل ہے. احکم الحاکمین، حکمرانوں میں سب سے بڑا حکمران. اسفل الاسفلین، گہرائیوں میں سب سے بڑی گہرائی. احسن تقویم، بنانے ہوئے کے جو سانچے ان میں سب سے بہترین سانچہ. ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین. تو پھر امید ہے کہ اس میں تفصیل آپ کے ذہن میں بیٹھنا شروع ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. تو اسی صورت میں دیکھیں 3 بار آ گیا یہ. حرف عطف لیسا نفی کے لیے آتا ہے. لیسا فعل ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہ کانا کی طرح آتا تو کانا کی طرح اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کا ایک خبر ہوتی ہے، کیونکہ یہ فعل ناقص ہے. لیسا کا مطلب ہے وہ نہیں، وہ نہیں. تو یہ ایسا فعل ہے جب تک اس کو کچھ آگے ڈیٹیل نہ ملے تو اس کا میننگ کمپلیٹ نہیں ہوتا. جیسے کانا وہ تھا، لیسا وہ نہیں، کیا نہیں. تو لیسا اللہ، الیس اللہ، کیا اللہ نہیں ہے. اور لیسا لازمی طور پہ با پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. جہاں پہ بھی آپ کو الستو بربکم، دیکھیں وہاں بھی کیا ہے؟ با حرف جر آ رہا ہے. تو یہ لیسا ایسا ناؤن ہے، یہ ایسا فعل ہے جو با کے ساتھ آتا ہے. الیس اللہ، کیا اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا، یعنی حکمرانوں کا حکمران نہیں ہے؟ کیا اللہ حکمرانوں میں سب سے بڑا حکمران نہیں ہے؟ یعنی یہاں پہ بھی دیکھیں کمپیریٹیو کیا گیا ہے کہ حکمران دنیا میں موجود ہیں.
تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حکمران نہیں ہے؟ ساری یہ بھی سب جو پیچھے باتیں کی گئیں اسی کے اوپر یہ تمام جواب آنے شروع ہوئے ہیں کہ بھئی اتنا کچھ ہے، تمہیں اتنے بہترین انداز پہ تخلیق کیا. انشاءاللہ پھر اس کو بعد میں کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا مین ٹاپک کمپلیٹ کر لیں. آگے کیا ہے جی سورہ؟ کیا نام ہے جی سورہ کا؟ ہاں جی انشرح یا سورۃ الشرح؟ سورۃ الشرح. کیا ہے جی پہلی آیت؟ الم نشرح لک صدرک. آ حرف عطف، لم حرف نفی. کیا نہیں؟ اب لم کس پہ آتا ہے؟ فعل مضارع پہ آتا ہے لازمی، اور میننگ ماضی میں لے کے چلا جاتا ہے. شین را ہا مادے کے حروف ہیں. شرح یشرح کھول دینا. اس میں فاعل کون ہے جی؟ نحن فاعل ہے اس میں. ہم نے کھول دیا. نارملی کیا نشرح ہم کھولتے ہیں، لم کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. کیا ہم نے نہیں کھول دیا؟ اب یہ جو یہاں پہ کوشچن ہے نا کیا نہیں کھول دیا، یہ آگے سے جواب نہیں لیا جا رہا کہ بھئی آپ کو جواب دیا جائے کہ کھول دیا ہے. نہیں، یہاں پہ یہ اس جواب کو ویریفائی نہیں کیا جا رہا بلکہ امپوز کیا جا رہا ہے کہ یقیناً ہم نے ایسا کر دیا ہے. یعنی اب آپ عام لغت میں لے لیں، جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یار کیا میں نے ایسا کر نہیں دیا؟ سامنے والے کو پتا ہوتا ہے کر دیا ہے، لیکن اس کو ایمفسس کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو اس کا احساس دلایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھی میں نے آپ کے لیے یہ کام کر دیا ہے. حالانکہ اس نے آگے سے یہ نہیں کہنا نہیں ہاں کر دیا ہے. دو باتیں ہوتی ہیں، یار کیا میں نے یہ کر دیا ہے، وہ میں پوچھ رہا ہوں اس سے، ویریفائی کروا رہا ہوں کہ وہ ویریفائی کرے. لیکن کہیں میرا وہ لہجہ نہیں ہوتا، نہیں ہمارا لہجہ ہوگا کیا میں نے آپ کے لیے یہ کام کر نہیں دیا، پھر بھی آپ ایسا کر رہے ہیں. تو وہ میں کیا ایمفسس کروانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ کر دیا ہے، آپ تسلی رکھیں. الم نشرح کیا ہم نے کھول نہیں دیا؟ کیا لام حرف جر، انتا کی جگہ پہ لام نے انتا کو مجرور کر دیا. لکا آپ کے لیے، کیا ہم نے کھول نہیں دیا آپ کے لیے؟ کیا نہیں؟ مفعول صدرہ، صدر کا مرکب اضافی، صدر مضاف اور کاف مضاف الیہ. صدر کا آپ کا سینہ، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. واو حرف عطف. ہاں جی مادے کے حروف کیا ہیں جی؟ واو، ضاد اور عین. وَضَعَ يَضَعُ، وَضَعَ يَضَعُ یہ کون سا ہے؟ یہ غیر صحیح فعل ہے آپ کا. کیوں غیر صحیح ہے؟ اس میں واو آ رہا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے ہمارے پاس غیر صحیح میں محموز ہوتا ہے، پھر مضاف ہوتا ہے، پھر معطل ہوتا ہے. معطل میں پھر کیا ہے؟ یہ مثال ہے. مثال کیا ہوتا ہے؟ جس کے شروع میں واو آ جائے. ایسی ہے نا؟ یا مجھ سے غلطی ہو رہی ہے؟ ایسے ہی ہے. شروع میں اگر آئے واو یا یا تو ہوتا ہے مثال، اور درمیان میں آ جائے تو ہوتا ہے اجوف، اور آخر میں آ جائے تو ناقص. آپ کو پڑھا کے مجھے یاد ہو گئے ہیں. سو وَضَعَ يَضَعُ مثال میں کیا ہوتا ہے کہ جب وَضَعَ واو والا مضارع میں جاتا ہے تو واو ڈراپ ہو کے ڈائریکٹ یا ہو جاتا ہے. اس میں وَجَدَ یَجِدُ، انشاءاللہ یہ اگلی سورہ میں یہ یجدو بار بار آئے گا. وَوَضَعْنَا فعل ماضی، نا کی آواز آ رہی ہے، دیکھیں آپ پہچان اس میں ہے. وَضَعْنَا فعل ماضی جمع، متکلم فاعل کون ہے؟ نحنو. اچھا اس کا نارمل مطلب کیا ہے؟ رکھ دینا. وَضَعَ يَضَعُ رکھنا، ٹو پٹ، ہم نے رکھ دیا. لیکن یہاں یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا. یہاں یہ جو ان ہے یہ وضعنا کے ساتھ مل کے اتارنے کے میننگ میں آ رہا ہے. وضع ان، اس نے اتار دیا. سو وضعنا ان، ہم نے اتار دیا.
کہاں سے اتارا؟ کا. ہم نے وَوَضَعْنَا عَنْكَ ہم نے اتار دیا آپ سے. کیا اتار دیا؟ وزرن بوجھ جو آپ پر بوجھ تھا. اب یہ بوجھ کیسا بوجھ تھا؟ یہ کوئی بائی ویٹ نہیں تھا. یہ وہ بوجھ جو آپ کے دل اور آپ کے سوچ اور آپ کے جو گمان میں جو کچھ وہم تھے یا جو پریشانی تھی، جو پریشانی کا بوجھ تھا، آپ کے وہ پریشانی کے بوجھ کو اتارا گیا. کیسے اتارا گیا وہ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ. یہ پچھلی سورہ سے جڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ اور سورہ الشرح میں 2 نعمتوں کا ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. 2 قسم کی نعمتوں کا. پہلی قسم کی نعمت آپ کے لیے ظاہری تھی، وہ سورہ ضحیٰ میں تذکرہ کیا گیا. یہ باطنی نعمت تھی، اس کا تذکرہ اس سورہ میں کیا گیا. نارملی علماء جو ہیں ان دونوں کا صورتوں کا جو قرات ہے وہ پسند کرتے ہیں کہ ایک ساتھ کی جائے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ دیکھیں وزرا مفعول نصب آ رہا ہے کہ آپ کا وزن ہم نے آپ سے اتار دیا. وزرَكَ آپ کا وزن، عَنْكَ آپ سے اتار دیا. آگے کیا ہے جی؟ الذی انقض ظہرک. ہاں جی الذی کیا ہے اس میں موصول. اچھا یہ اس میں موصول ہے. اب آپ غور کریں یہ کس کی تفصیل کے لیے آ رہا ہے؟ ہاں جی یہ وزرا کی تفصیل کے لیے آ رہا ہے. وزن کی صفت بیان ہو رہی ہے. وہ کیسا وزن تھا؟ آپ دیکھیں یہاں وزن مفعول تو ہے، موصوف بھی بن گیا کہ اب اس وزن کی صفت بیان ہونے لگی ہے کہ وہ کس قسم کا وزن تھا. وہ ایسا وزن یعنی الذی جس نے انقضا، یہ قاف نون قاف ذا، یہ باب کون سا جی؟ افعال، افعل یفعل، انقض ینقض توڑنا. اس نے توڑ دیا. یا فعل ماضی، فاعل کون ہے؟ ہوا. وہ ہوا فاعل کیا ہے؟ وزرا، کہ اس بوجھ نے توڑ دیا. کیا توڑ دیا؟ زہرہ کا. زہرن کہتے ہیں کمر کو، پیٹھ کو. اور کس کی کمر؟ آپ کی کمر کو. اب یہ یہاں پہ مفعول کے طور پہ یوز ہو رہا ہے انقضا کا. زہرہ نصب جا رہا ہے، مرکب اضافی ہے. زہرو کا نصب چلا گیا انقضا کی وجہ سے کہ آپ کی کمر مبارک کو کیا کر دیا تھا؟ توڑ دیا تھا. کمر مبارک توڑنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اب ہم نارملی ذہن میں کیا آ گیا؟ جیسے کوئی ویٹ رکھا ہوا اور اس ویٹ نے تھکا دیا. ایسا نہیں ہے. الارم لگایا ہونا جی، یہ پتہ چلے وہ دوبارہ محنت بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو وہ بوجھ کیسا تھا؟ یہ وہی بوجھ تھا جیسے انسان پہ جب وہ بوجھ آ پڑتا ہے، وہ پریشانیوں میں چلا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جوانی میں بھی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کی عمر اتنی کم نہیں ہوتی لیکن نظر آنے لگتی ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر بڑھاپا آ گیا. تو آپ نے کیا فرمایا کہ مجھ پہ بڑھاپا کس وجہ سے آیا؟ سورہ الرعد کی وجہ سے، سورہ ہود کی وجہ سے، کہ اس میں جو قیامت اور عذاب کے جو احوال بیان کیے گئے انہوں نے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیا. اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا. کیونکہ دیکھیں اللہ کے نبی کے دل پہ جو اثرات ہوتے تھے نا، وہ ہمارے تو دلوں پہ دنیاوی معاملات اثرات کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا دل تو خاص اللہ کے ساتھ تھا اور آخرت کے ساتھ تھا اور اپنی امت کے ساتھ تھا. تو آپ پر جو فکر طاری رہتی تھی وہ اپنی امت کی تھی. اور آج وہی امت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، حقیقت میں زیادتی کر رہی ہے. ہو سکتا ہے یہ لفظ بعض دوستوں کو سخت لگ جاتا ہے، جی آپ سخت بات کر دیتے. نہیں، یہ سخت نہیں، یہ حقیقت ہے. زیادتی کیسے کی امت نے؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو ترک کر دیا وہ مجھ سے نہیں ہے. وہ مجھ سے نہیں ہے. یعنی اتنی اس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھیں کتنا ہے کہ وہ پیار سے کہ وہ مجھ سے نہیں ہے جس نے میری سنت کو ترک کر دیا. کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک نہیں کر دیا ہوا؟ اب سنتوں کی بہت سارے لیول ہیں. مثال کے طور پر پھر میں دوبارہ سے اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں. داڑھی کو لے لیں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء نے داڑھی پہ تذکرہ کرنا بند کر دیا. اللہ تعالیٰ ان علماء کو بھی ہدایت عطا فرمائے جنہوں نے اس معاملات کو بند کر دیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنتوں کو تو چھوڑ ہی دیا، اس پہ تذکرہ ہی بند کر دیا ہوا ہے. بیانات اٹھا کے دیکھنے کہیں ذکر نہیں آتا. جب تک یہ امت رسول اللہ کی سنتوں سے نہیں جڑے گی، نہ اس میں تبلیغ پیدا ہوگی، نہ دعوت پیدا ہوگی، نہ اخلاق پیدا ہوگی. یہ ایسے سمجھتے ہیں ہم کہ اگر ہم رسول اللہ کی سنتوں کو بائی پاس کر کے یہ تمام چیزیں اپنا لیں گے تو یہ غلط فہمی ہے. صحابہ نے جو ترقی حاصل کی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر چل کر کی تھی.
ان کے قدموں سے جو ہٹے گا، جو ان کی سنتوں کو ترک کرے گا، وہ کچھ نہیں حاصل کر سکتا، وہ سب بناوٹی ہے، کچھ ریئلٹی نہیں ہے اس میں۔ ہمارے علماء کوشش کر رہے ہیں کہیں سے بائی پاس نکال کے نا، کیوں آج کل لوگوں کے لیے سنتیں سننا بھاری پڑ گیا۔ مثال کے طور پہ داڑھی کی بات ہے، بھاری پڑ جاتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا کہ لوگوں نے اس پہ تذکرہ بند ہو گیا ہے۔ سنتوں کی کیٹیگریز ہیں، اور یہ وہ سنت ہے جو فرض ہے چاروں ائمہ کے قریب، یہ وہ سنت ہے جو فرض ہے۔ قرآن کی آیت دلالت کر رہی ہے اس کے اوپر کہ یہ اللہ کی جو تخلیق ہے اس میں تبدیلی ہے۔ میرا اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنانے کی طرف بڑھیں، یقین کریں۔ یہ وہ اچھا یہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، یہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، جب چہرے پہ آ جاتی ہے نا، دل میں کہیں تھوڑا ایمان ہو نا، تو یہ بھی بندے کو شرم دلاتا ہے کہ یار کچھ تو خیال کرو۔ آخر اگر ایمان نہ ہو تو پھر تو حج بھی کر رہا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال تو بھائیو، رسول اللہ کی سنتیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ الذی انقض ظہرک، آگے کیا ہوا جی؟ ورفعنا لک ذکرک، سبحان اللہ، ورفعنا لک ذکرک، حرف عطف، رافعین، رفع یرفع بلند کر دینا، ورفعنا نحن فاعل ہے، ہم نے کر دیا، فعل ماضی، ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے، لام حرف جر، انت لکا، آپ کے لیے بلند کر دیا، کیا بلند کر دیا؟ آپ کے ذکر کو، ذکر کا، یہ نصب جا رہا ہے مفعول کے طور پہ، ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ انشاءاللہ پھر اس پہ بات کرتے ہیں جو کس طرح سے کیفیات ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرًا، فا حرف عطف، تو بے شک انا حرف تاکید، انا نے کس پہ اثر کیا ہے جی؟ پہچانے۔ ہاں جی، ہاں جی، انا نے اس پہ اثر کیا ہے۔ اس پہ کیوں اثر کیا ہے؟ قریب تو اس کا یہ تھا، ہاں جی، اس کے ساتھ حرف جر موجود ہے، اور جس کے ساتھ حرف جر موجود ہوتا ہے وہ مبتدا نہیں بنتے، اور انا مبتدا پہ افیکٹ کرتا ہے، مبتدا مؤخر تھا، خبر مقدم تھی، ان مع العسر یسرا، مع العسر تنگی، بے شک یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ انا مع العسر یسرا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تاکید کے لیے دوبارہ بات آئی ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فا حرف عطف، اذا جب، ظرف کے طور پہ، جب، فا را غین مادے کے حروف، فاعل کون ہے؟ انتا، فرغتا، آپ فارغ ہو گئے، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں، جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، فا حرف عطف، یہ فاعل فوریہ کہلاتا ہے۔ فا کیسا فا جی؟ فوریہ۔ کیوں فوریہ ہے؟ یہ اذا شرط بن رہا ہے۔ اذا کیا بن رہا ہے جی؟ شرط، یعنی جب آپ سبق اپنا لکھ لیں تو کیا کریں؟ چھٹی کر لیں۔ تو کیا کریں؟ چھٹی کر لیں۔ ایسے بنتی ہے نا، یعنی میں اگر آپ کو شرط بول رہا ہوں تو میں جواب بھی ساتھ دے رہا ہوں، تو یہ وہ ہے کہ اسے فعال فوریہ بھی کہتے ہیں کہ فوراً آنسر آ رہا ہے کہ شرط کے مقابلے میں کیا کرنا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیے، پھر کیا کیجئے؟ فَانْصَبْ، نون صاد با، نصب ینصب، تنصب، تا ڈراپ نہیں پڑھا جا رہا، با ساکن کی امر بنانے کے لیے الف لے آئے، تو یہاں پہ یہ بن گیا آپ کا الف، کیا کہتے ہیں، وہ حمزۃ الوصل بن گیا،
چونکہ ایکسٹرا لایا گیا تھا تو وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں آئے گا. فنصب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نصب ینصبو اس کا مطلب ہوتا ہے جڑ جانا، لگ جانا کسی کام میں، کسی کام میں کھپا دینا اپنے آپ کو. یہاں پہ انہوں نے کیا ترجمہ لکھا ہے جی اس کا؟ محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، یعنی اپنے آپ کو کھپا دینا اس کام میں. تو یہ فارغ یفرغ کے طارق جمیل صاحب نے بڑا پیارا ترجمہ کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو یہ آیا نا فَإِذَا فَرَغْتَ، وہ کہتے ہیں عربی میں فارغ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ایک گلاس میں پانی ہے، اس پانی کو آپ کیا کریں؟ گلاس کو الٹا دیں، بیچ میں کیا ہو گیا؟ خالی ہو گیا. اس کو کہتے ہیں فارغ ہونا. اور اگر آپ نے آدھا پانی نکال دیا اور آدھا پانی گلاس میں ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ فارغ نہیں ہوا ابھی. تو بڑی پیاری انہوں نے اس کی تفسیر کی فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ کے دل، آپ کا جو تمام معاملات ہیں، آپ ہر قسم کے، یعنی فنصب ہونے کے لیے آپ اپنے دل کو تمام خیالات سے خالی کر لیں. مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کی طرف رجوع کرنے، عبادت کرنے میں جاؤ تو کیا کرو؟ اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے، پریشانیوں سے خالی کر لو. یعنی وہ اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ جب میری طرف واپس آئیں تو کیا ہو؟ آپ کے دل میں اور کچھ نہ ہو سوائے اللہ کے، کوئی اور خیالات نہ ہوں، بس صرف اللہ ہی اللہ ہو. آگے مزید اس کی بات آ رہی، کیا ہوا جی؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اچھا پھر یہ وہی شرط ہی چل رہی ہے کہ نہیں، ایک تو یہ کام کیجئے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو اچھا فارغب، جزاک اللہ خیر، صحیح ہے. وَإِلَىٰ واو حرف عطف، إِلَىٰ رَبِّكَ اپنے رب کی طرف کیا کیجئے؟ رغبت اختیار کیجئے. امر کا صیغہ ہے یہ فرغب. رغب یرغب، ترغب سے تا گرایا، نہیں پڑھا جا رہا، با ساکن کیا، الف ایک ایکسٹرا لے کے آئے حمزۃ الوصل. فرغب رغبت اختیار کرنا مطلب دل لگا کے، دل لگا کے اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کیجئے. رغبت کے پورا دھیان کیجئے. رجوع ہوتا ہے نا لوٹنا، یہ وہ لوٹنے کے میننگ میں نہیں آ رہا، یہ آ رہا ہے کہ دل لگا کے. یہاں پہ جو آپ کو آرڈر دیا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی وہ جب آپ وہ کام کریں، محنت کریں، اللہ کی عبادت کریں تو کس طرح کریں؟ رغبت کے ساتھ، دل لگا کے کریں. دل لگا کے مطلب اپنے آپ کو تھکائیں اس میں. چلیں جی الحمدللہ، یہ تو ایک مختصر سی اس کی کیا ہے گرامر ہے. ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، ہم اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں. اس کا جو میپ ہے، ذہنی میپ جسے کہتے ہیں، سورہ 3 کا کہتے ہیں جی تکریم اللہ للانسانی، یعنی اللہ نے انسان کی تکریم بیان کی سورہ 3 میں. وَإِنْ حَتَاتِهِ بِالْكُفْرِ، اور پھر اسے گرایا اللہ نے اس کے کفر کے نتیجے میں، اسفل سافلین کا جس میں تذکرہ. اللہ نے سورہ 3 میں 2 تذکرے کیے ہیں. ایک انسان کی تخلیق کی طرف اس کو بیسیکلی اس کا اکرام کیا ہے کہ اس کی جو تخلیق ہے وہ بڑے احسن طریقے سے کی گئی ہے، اور پھر اس کو گرا دیا انحطاط، یعنی تو اللہ نے اس میں 2 تذکرے کیے. وہ گرایا تو کیوں گرایا اس کی وجہ. پھر سورہ انشراح، یہ ہے مکانۃ الرسول عند اللہ. اس کا جو اس سورہ کا مقصد ہے مکانۃ کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے رسول کا رتبہ عند اللہ، اللہ کے ہاں اللہ کے رسول کا کیا رتبہ ہے، وہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کا وہاں پہ کیا تعلق تھا. چونکہ درس قرآن ایک بہت ڈیٹیل ہے، وہ ہم اس کو کیپچر کر نہیں پا رہے ہیں پوری طرح سے، تو تاکہ ہمارا درس مناسب طریقے سے ہو، ہم ٹائم بھی پورا ٹائم باؤنڈ میں اس کو مکمل بھی کر سکیں، تو میں نے ڈیسیجن یہ لیا کہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. یہ ایک مختصر توضیح و تشریح ہے، اس کو مکس کریں گے. جو اس سے مختصر تشریح ہو جائے گی، جو انشاءاللہ کوئی اگر واقعہ کوئی ڈیٹیل اس میں جو سورہ سے ریلیٹ ہے وہ ہم اس سے لے لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح ہمارا یہ ہے کہ وہ جو بیک لاگ جنریٹ ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہوگا، اور ہم پہ کوئی بوجھ بھی نہیں پڑے گا کہ ہمارا کوئی کام مس ہو گیا. سورہ 3 کا ترجمہ، قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی اور اس امن و امان والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا.
پھر ہم اسے بستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر اے انسان کیا چیز ہے جو تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ اچھا یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا نا وما یکذب کا، تو وہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ کس چیز نے انسان کی طرف خطاب ہے؟ کیا چیز ہے جو انسان کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو تمہیں جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، جس کے ذریعے تم جھٹلاتے ہو؟ ٹھیک ہے جی، تو وہ ہماری واضح ہوگی، اللہ تعالیٰ ہماری غلطی معاف فرمائے، وہ ایک غلطی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ فائدہ ہے اس کا کہ اگر ہم سے اس دوران جو غلطی ہو جائے گی تو وہ ہم اسی سینیریو میں ریکور کر لیں، تو ہم اللہ سے اس پہ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ معاف فرمانا، ہم سے اس میں غلطی ہوئی سمجھنے میں، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے تو تجھے روز جزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ یہاں پہ انہوں نے لکھا جی انجیر اور زیتون فلسطین اور شام میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اسے فلسطین کے علاقے کی طرف اشارہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور انہیں انجیل عطا فرمائی گئی۔ اور صحرائے سینا کا پہاڑ طور وہ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی، اور اس امن والے شہر سے مراد ہے مکہ مکرمہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنایا گیا۔ تو تین جگہوں کی طرف اشارہ ہے اور تینوں کی جو مناسبت ہے وہ پیغمبریت سے ہے۔ والتین والزیتون عیسیٰ علیہ السلام، وطور سینا موسیٰ علیہ السلام، اور ھذا البلد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ مناسبت اس طرح سے ہے کہ والتین والزیتون، جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام آئے وہاں پہ کیا ہے؟ تین اور زیتون زیادہ پیدا ہوتے ہیں، زیتون اور انجیر کی پروڈکشن بھی زیادہ ہے وہاں پہ۔ پھر وہ طور سینا، یہ ایک بابرکت پہاڑ ہے جہاں پہ وہ بابرکت اور سرسب پہاڑ، یعنی وہاں پہ وہ پودے اور وہ کیا، آپ آج بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں نا طور سینا کی، تو وہاں پہ درخت بھی ہے اور اس کی طرف وہ اشارہ قرآن پاک کا بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو وہاں پہ ایک درخت تھا اور درخت میں سے آواز آ رہی تھی، اور وہ آواز ایسی تھی گویا کہ چاروں طرف سے ان کو فیل ہو رہی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا البلد میں آئے، وہ بلد کیسا؟ امن والا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی مکہ ایک امن والا شہر تھا، آج بھی امن والا ہے اور انشاءاللہ یہ امن والا رہے گا۔ باقی چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ورنہ انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے یار امن والا ہے تو پھر تاریخ میں وہاں پہ جھگڑے کیوں ہوئے؟ تو اس سے امن کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ امن سے مراد ہوتا ہے مجموعی امن، کہ مجموعی طور پہ وہ شہر پرامن رہا ہے۔ مسائل کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں، تو مسائل وہاں بھی ہوئے، مسائل مدینہ منورہ میں بھی ہوئے، مسجد نبوی میں بھی ہوئے، تو وہ اس کی نفی نہیں کر رہے۔ آگے جی انہوں نے لکھا ہے وہ ان تینوں کتابوں میں درج ہے اور تینوں پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو بتائی۔ یہاں پہ جو دوسرا پوائنٹ انہوں نے کہا کہ یہ نچلی سطح سے کیا مراد ہے، وہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مومن نہ ہوں وہ دنیا میں چاہے کتنے خوبصورت رہے ہوں، آخرت میں وہ انتہائی نچلی حالت کو پہنچ جائیں گے کیونکہ انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اسی لیے آگے ان انسانوں کا استثناء کیا گیا جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اور اکثر مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب بھی بیان کیا کہ ہر انسان بڑھاپے میں جا کر انتہائی خستہ حالت کو پہنچ جاتا ہے، اس کی خوبصورتی بھی جاتی رہتی ہے، طاقت جواب دے جاتی ہے، اور آئندہ کسی اچھی حالت کے واپس آنے کی اسے کوئی امید نہیں ہوتی کیونکہ وہ آخرت کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ البتہ نیک مسلمان چاہے یعنی اس پہ جو بڑھاپے کی حالت آ جاتی ہے لیکن ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ بری حالت عارضی ہے، اٹس ٹیمپریری۔ البتہ ایک نیک مسلمان چاہے اس کے بڑھاپے کی بری حالت کو پہنچ جائیں لیکن ان کو یقین ہوتا ہے کہ بری حالت عارضی ہے اور آگے دوسری زندگی آنے والی ہے جس میں انشاءاللہ انہیں بہترین نعمتیں میسر آئیں گی اور یہ عارضی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اس احساس کی وجہ سے اس کے بڑھاپے کی تکلیفیں بھی ہلکی ہو جاتی ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک یہ حدیث ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ کہنا مستحب ہے۔ کون سی آیت جی؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، یعنی اللہ سوال کر رہے ہیں انسانوں سے کہ کیا اللہ سب سے بڑا حکمران نہیں ہے؟ تو وہ ایک حدیث کا اشارہ دے رہے ہیں کہ ابو داؤد ترمذی کی حدیث میں ہے کہ انسان کو کہنا چاہیے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ بلا کا مطلب کیا؟ کیوں نہیں؟ وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے۔ یہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ اگر انسان یعنی نماز میں قرات سن رہا ہے تو وہ دل میں یہ کہہ لے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، بلا ونحن علی ذلک من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ سب سے بڑا حکمران ہے۔ دوسری صورت ہے سورۃ الشرح، علم نشرح جس کا نام لکھا ہوا ہے،
اس کا ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار نہیں دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام کر دیا ہے۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی عظیم ذمہ داری سونپی گئی تو شروع میں آپ نے ان کا زبردست بوجھ محسوس کیا۔ اس بوجھ کی وجہ سے شروع میں آپ بے چین رہتے تھے، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ عطا فرمایا جس کے نتیجے میں آپ نے مشکل سے مشکل کام انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ انجام دیا، اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کے اسی انعام کا تذکرہ ہے۔ دوسری جو تشریح وہ کر رہے ہیں کہ اونچا مقام جو عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو یہ بلند مقام عطا فرمایا کہ دنیا کے ہر خطے میں 5 وقت آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ مسجدوں میں بلند ہوتا ہے، نیز آپ کے مبارک تذکرے دنیا بھر میں انتہائی عقیدت کے ساتھ ہوتے ہیں اور انہیں ایک عظیم عبادت قرار دیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پھر جی وہ جو آئی نا مع العسر یسرا کی کیا بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شروع میں آپ کو فرائض رسالت کی ادائیگی میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ عن قریب آسانی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ ان کے ساتھ ایک عام قاعدے کے طور پر یہ حقیقت بتلا کر عام انسانوں کو بھی یہ سبق دیا گیا کہ دنیا میں مشکلات پیش آئیں تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے بعد آسانی کا وقت بھی آئے گا۔ آخری جو پوائنٹ انہوں نے کہ جو تھکا دینے والی ہے کہ آپ اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصروفیت تمام تر دین ہی کے لیے تھی، تبلیغ ہو یا تعلیم، جہاد ہو یا حکمرانی، سارے کام ہی دین کے ہونے کی وجہ سے بذات خود عبادت کا درجہ رکھتے تھے، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ ان کاموں سے فراغت ہو تو خالص اللہ کی عبادت مثلا نفلی نمازیں، زبانی ذکر وغیرہ میں اتنے لگیے کہ جسم تھکنے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں ان کو بھی کچھ وقت خالص نفلی عبادتوں کے لیے مخصوص کرنا چاہیے، اسی سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اسی سے دوسرے دینی کاموں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پہ کچھ انہوں نے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ موجود ہیں اس میں درس قرآن میں۔ یہاں پہ جو آیت اس کی وجہ تسمیہ ہے جی، جو سورۃ 3 ہے وہ واضح ہے، 3 عربی میں انجیل کو کہتے ہیں اور یہ اس سے سورہ کا نام بھی ماخوذ ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا۔ باقی ہم نے اس میں انجیل کے فوائد لکھے ہوئے ہیں کہ اس کی کیا خصوصیات و فوائد ہیں، وہ بے شک ہم سب جانتے ہیں۔ واقعی اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ ایک بات یاد رہے، بواسیر کے علاج کے لیے انجیر سب سے بیسٹ ہے۔ طب نبوی میں باقاعدہ اس کا ذکر موجود ہے۔ پھر یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جی 4 قسمیں کھائیں اور اللہ نے ان کے جواب میں کیا فرمایا، اس کی مناسبت کیا۔ وہ کہتے ہیں جی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین اور نہایت عمدہ حالت اور انداز پر پیدا کیا۔ تو پہلی قسم انجیر کی کھائی، وہ اس مناسبت سے قسم ہے کہ یہ ایک پھل ہے باوجود مختصر جسامت کے لیکن مختلف قوتوں کا پتلا ہے اور لوگوں کو یعنی گونا گو جذبات اور اصرار کا مخزن ہے۔ اسی طرح انسان مٹھی پر ہڈیوں سے ملا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، پھر انسان کو بتایا کہ تم خود ایک چھوٹے سے، واقعی انسان غور کرے نا اس کی بناوٹ کیا ہے، ایک پانی کے قطرے سے، گوشت کا وہ خون کا لوتھڑا، پانی کا ڈراپ جس کا قرآن میں ذکر ہے، منی سے، اس کے بعد وہاں سے انسان کی تخلیق ہو رہی ہے۔ یعنی قربان جائیں یہ معجزہ، آپ غور کریں اس معجزے سے، اس انسان یہ روبوٹ کے اوپر کتنے حیران ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں تو بیوقوف لوگ ہیں جو روبوٹوں پہ حیران ہوتے ہیں، نہیں ان کی عقل جواب دے گئی ہے، وہ روبوٹوں پہ حیران ہو رہے ہیں۔ روبوٹ کیا چیز ہے یار، غور کرو انسان کی تخلیق کے اوپر۔ اللہ نے اس جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، اس پانی کے قطرے سے یہ جیتا جاگتا چلتا پھرتا سوچتا سمجھتا عمل کرتا انسان بنا دیا۔ انسان کو تو یہیں پہ بس ہو جانی چاہیے، وہ تو سجدے سے اٹھنا نہیں چاہیے، اتنی بڑی تخلیق۔ پھر اس کے آگے کیا ہوا، کتنے بجے جی عشاء؟ 3 پہ۔ اچھا اس میں ایک آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کے بارے میں فرمایا کہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی اس وجہ سے کہ اگر تم چاند سے خوبصورت ہو، یعنی اگر چاند تم سے زیادہ خوبصورت ہے نا، اس کے نظریے میں یہ تھا، تو اگر تم اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تمہیں طلاق۔ ان کا نارمل گمان تھا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، تو وہ طلاق قائم ہو گئی۔ مفتیوں کے پاس گیا، انہوں نے فقہا نے کہا جی واقعی اس کو طلاق ہو گئی۔
لیکن جب شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کیا فرمایا کہ نہیں، طلاق نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو انسان ہی سب سے بہترین ہے، اس لیے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تو انسان سے خوبصورت کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ہم اپنے بھی اصلاح کر لیں کہ چاند خوبصورت نہیں ہے، دنیا کائنات کی سب سے خوبصورت چیز انسان ہے، فی احسن تقویم اس کو ثابت کر رہی ہے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔